وہ سلوک یہ ہے بکریاں والوں کی بکریاں کھیت والوں کی ملکیت نہ کی جائے، بلکہ بکری والوں کی بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائے، وہ اس کا دودھ پیتے رہیں، یہ کرتے رہیں، اور تب تک کھیت بکری والوں کو دے دی جائے، وہ اس کے اندر کام کریں، ہل چلائیں، جو بھی نقصان ہوا ہے، جب کھیت اتنا کیا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، جس طرح پہلے تیار تھا، پھر وہ کھیت والوں کے حوالے کر دیا جائے اور بکریاں واپس بکری والوں کے حوالے کر دیا۔ تو گویا کہ بکریاں ان کی ملکیت میں نہ دی، کیونکہ بکریوں والوں کے پاس تو یہی بکریاں تھیں، وہ ادھر چلی گئیں تو یہ بیچارے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ میں کہ نہیں، تو بکریوں والوں کی بکریاں ویسے عارضی طور پر کھیت والوں کے سپرد کر دیجیے، وہ اس سے کیا اٹھاتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، دودھ پیتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور تب تک یہ کھیت کے اندر کیا کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، جب کھیت اس طرح ہو جائے گا جتنا اس وقت تھا، پھر کھیت والوں میں سپرد کر دیا جائے گا، اور بکریاں یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں تھا، یہ سلو رضامت، باہمی رضامت جیسی سلو کی شکل تھی، سلو کی ایک، تو پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے کہ سلیمان علیہ السلام تو یوں کہتے ہیں، تو ہاں یہ تو بہت اچھی صورت ہے، تو دونوں فریق اس پر کیا ہو گئے، تو وہ فیصلہ بھی کیا تھا، قانون کے مطابق تھا، قانون وہی کہتا تھا کہ جو نقصان ہوا آپ اس کی ضمان دیں، تاوان بھرے اس کا، وہ قانون کے مطابق تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا، دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے صلح کی ایک شکل تھی، تو دونوں فریقوں نے قبول کر لیا اور پسند بھی آ گیا، اللہ کو بھی پسند آ گیا، اللہ کے علم تو پہلے سے تھا، اسی کو فرمایا کہ ہم دونوں ان کے قوم کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا ہم اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن ففہمناہا سلیمان، ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا، اس کے دل و دماغ میں ڈال دیا، فیصلہ وہ بھی قانون کے مطابق تھا، لیکن ہم نے ایک شکل، سلو کی شکل ہم نے کس کے دل میں ڈال دی، سلیمان، یہ کہ فرمایا ففہمناہا سلیمان، وہ فیصلہ ہم نے سمجھا دیا تھا سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حکم، بتا دیا کہ ہم نے ہر ایک کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا تھا، داؤد کے پاس بھی علم تھا علیہ السلام اور حکمت بھی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، کلن ہر ایک کو ہم نے دیا حکمت بھی اور علم بھی، لیکن وہ جو فیصلہ تھا سلیمان علیہ السلام والا، وہ خاص جو بڑا پسند آیا سب کو، وہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، وسخرنا، اور بھی معجزات اللہ پاک نے، فرمایا وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، اور ہم نے تابع کر دیا داود علیہ السلام کے، کیا کر دیا، تابع کر دیا کس کو، پہاڑوں کو، جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے پرندوں کے ساتھ، اللہ پاک نے داود علیہ السلام کو خوبصورت بڑی اچھی آواز دی تھی، لحن داودی، ایک عرف بن گیا لحن داودی، فلاں جو تلاوت کرتا ہے تو وہ تو لحن داودی میں کرتا ہے، بڑی سریلی آواز میں کرتا ہے، تو یعنی کہ مشہور ہو گئی آواز کون سی، لحن داودی، ہم نے ان کو بڑی اچھی، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرتے تھے اونچی آواز سے، تو ساتھ میں پہاڑ بھی ذکر کرنے لگے تھے، سخر میں ہم نے داؤد السلام کے تابع کر دیا، کس کو، پہاڑوں کو، وہ کیا کرتے تھے، پاک تسبیح تسبیح کرتے تھے پرندوں کے ساتھ، پرندے بھی وہاں پر مستی میں آ جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی، تو یہ معجزہ تھا، بالکل واضح آواز سے وہ بھی تسبیح کر رہے ہوتے تھے، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہوتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہوتے تھے، یہ معجزہ تھا، تو سخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، ہم نے تابع کر دیا داود علیہ السلام کے پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کے ساتھ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ کام ہم ہی کرنے والے تھے، سلیمان کی ذاتی طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت سے تھا، تو جو بھی معجزہ ہوتا ہے نا وہ نبی کی طاقت اور قدرت سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، البتہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تاکہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں، اس کا نبی ہونا واضح ہو جائے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو جنگی لباس کی صنعت ہم نے ان کو سکھا دی تمہارے فائدے کے لیے، جنگی لباس کی صنعت سکھا دی کس کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ لباس تمہاری، وہ صنعت تمہاری حفاظت کرے تمہاری جنگ سے، وہ زرہ بناتے تھے، کیا بناتے تھے، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ لوہے جیسی چیز ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا، موم کر دیا،
لوہے کو جیسے ڈھالتے تھے ویسے ڈھلتا جاتا تھا۔ تو ہم نے ان کو جو ہے وہ جنگی لباس کی صنعت، صنعتیں ہوتی ہیں نا، تو جنگی لباس کی صنعت وہ ہم نے کیا کر دی، ان کو سکھا دی تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے جنگ کی حالت میں تمہاری۔ ہاں فہل انتم شاکرون، تو کیا تم قدردانی کرنے والے ہو، شکر گزاری کرنے والے ہو؟ ولی سلیمان الریح، تو داؤد السلام کو اللہ پاک نے کیا دو معجزے دیے؟ یہ دو معجزے دیے، پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا، وہ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور دوسرا لوہے کو موم کر دیا، لوہے جنگی لباس کی صنعت سکھا دی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ کون سی ہوا؟ تیز چلنے والی ہوا، عاصفہ، جس کو ہم جکھڑ کہتے ہیں، تیز چلنے والی ہوا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تجری بامرہ، جو سلیمان کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یعنی فلسطین اور شام کی طرف لے جاتے تھے۔ آپ اس ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ آپ کے تخت شاہی کو اٹھا کر رواں دواں ہوتی تھی، جیسے جہاز چلتا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت ایک صبح میں کر لیتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت ایک شام میں کر لیتی تھی۔ آپ نے جانا ہوتا تھا شام کی طرف، تو اس پر تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم کرتے، ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتی، صبح 2-3 گھنٹے کے اندر ہی پہنچا دیتی تھی آپ کو شام میں۔ پھر وہاں آپ جو ہے وہ امور کی نگرانی کرتے تھے جو کام کرنے ہوتے، پھر شام کو پھر حکم کرتے تھے، پھر وہی ہوا آپ کو اڑا کر واپس اپنی جگہ پر لے آتی ہے۔ یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، کس کو؟ ریح کو، ہوا کو، عاصفہ، تیز، تند و تیز ہوا کو، جو چلتی تھی سلیمان کے حکم سے۔ کدھر لے کر چلتی تھی؟ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اچھا ایک اور معجزہ بھی دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کو، ایک تو ہوا کا معجزہ تھا، تابع تھی، اور ہم نے شرارتی جنوں کو بھی تابع کر دیا تھا۔ شیاطین سے مراد شرارتی جن ہے۔ شرارتی جن سے کیا مراد ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو شیاطین، اور ہم نے شیاطین کو بھی، شرارتی جنوں کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ مَن یغوصون لہ، جو آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وہاں سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ مَن یغوصون لہ، جو سلیمان کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے، ان کے ہم کیا کرنے والے تھے؟ نگرانی، ہماری نگرانی میں سے سب۔ وَأَيُّوبَ، اور یاد کرو ایوب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کیا پکارا؟ انی مسنی الضر، کہ مجھے جو ہے تکلیف پہنچ گئی ہے، اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری لگی تھی؟ غلط ہے، ایسی بیماری نہیں لگ سکتی نبی کو جس سے اگلوں کو گھن ہے۔ اس نے تو کام کرنا ہے لوگوں میں گل مل کر، اس نے دعوت کا کام کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن خاموش ہے کہ بس بیماری ٹھیک ہوئی، ایسی بہت سخت قسم کی بیماری تھی۔ باقی کون سی بیماری تھی اس کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہے، قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، اسرائیلی روایات قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر مختلف بیماری کا ذکر کرتا ہے، تو جو کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے بیماری کیا تھی، بھائی اتنا قرآن کے اندر آ گیا۔ تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کیا رکھا ہے، محمد رکھا ہے، وضاحت نہیں کی، تم بھی اس کو وضاحت نہ کرو، کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کوئی شرعی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے، پر تکلیف پہنچی تھی ان کو، انہوں نے پھر دعا کی، اللہ سے پکارا، اللہ سے مدد مانگی، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے وہ دور کر دی بیماری جو ان کو تھی۔ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے پھر ایوب کو اس کے خاندان والے بھی دے دیے، سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے سوائے بیوی کے، سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے سوائے بیوی کے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے دوبارہ ان کو صحت مند کر دیا، پھر ان کا خاندان بھی کیا کر دیا، خاندان والے بھی واپس آ گئے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ اتنے اور بھی آ گئے۔ اللہ پاک نے پوتے پوتیاں نواسیاں بہت کچھ دے دیا، تو ہم نے ان کو جو ہے ان کا خاندان بھی دے دیا
ان کے گھر والے بھی دے دیے اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی دے دیے، رحمۃ من عندنا، اپنی رحمت سے، وذکر للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یاد کرو اسماعیل کو بھی، ادریس کو بھی علیہم السلام، اور ذوالکفل کو بھی۔ ذوالکفل کا بس یہی ذکر ہے اور کہیں ذکر نہیں آیا۔ ذوالکفل کون تھے؟ بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ تھے، دونوں قسم کی روایت ہے۔ ولی اللہ، اللہ کے ولی تھے۔ کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، سب صبر کرنے والوں میں سے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وظنون، اور مسئلے والے کو بھی یاد کرو، جب وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے غصے کی حالت میں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اور قوم سے یہ کہہ کر کے بس تم پر عذاب آنے والا ہے، اور ساتھ وقت میں متعین کر دیا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ 3 دن ہو گیا، عذاب نہیں آیا۔ اب شرمندہ ہو رہے تھے، تو شرمندہ ہونے کی بنا پر وہاں سے نکل گئے۔ آگے کشتی آ گئی، کشتی میں بیٹھ گئے، سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، اصل تو اللہ کی طرف سے تھا، حتیٰ کہ ان کے نام قرآن اندازی میں 3 بار ان کا نام نکلا، پھر کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اصل میں انہوں نے اپنے اندازے سے بتایا تھا کہ 3 دن میں آ جائے گا۔ اللہ کی طرف سے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی وقت متعین نہیں کہ انہوں نے اپنے اندازے سے بتا دیا کہ آ جائے گا۔ جب 3 دن ہو گیا عذاب نہ آیا تو اب شرمندگی ہو رہی تھی، تو غصے کی حالت میں وہاں سے نکل گئے، اور یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ان کی گرفت اللہ نقدر علیہ، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ فنادیٰ فی الظلمات، تو پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا۔ اندھیرے سے مراد مشرق کا پیٹ، سمندر، دریا کا، اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کو کیا دی؟ ان کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی گھٹن سے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا تھی؟ گھٹن تھی، ہم نے اس گھٹن سے ان کو کیا دی؟ نجات دی۔ وکذالک، اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ وزکریا، اور زکریا کو بھی یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ ربی، اے میرے رب مجھے اکیلے مت چھوڑنا۔ اولاد نہیں تھی، یہ مطلب مجھے اکیلے مت چھوڑنا، اور تو بہترین وارث ہے۔ اصل وارث تو ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ اولاد بھی ہو، تو مجھے اکیلے مت چھوڑنا۔ ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ فاستجبنا لہ ووهبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیا علیہ السلام۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے جو ہے زکریا کے لیے اس کی بیوی کی بھی درستگی کر دی۔ بیوی کیا تھی؟ بانجھ تھی، ہم نے کیا کر دی؟ بانجھ پن جو بیماری تھی وہ کیا کر دی؟ درست کر دی۔ ہم نے زکریا کے اس کی بیوی کی بھی اصلاح کر دی، درستگی کر دی۔ انہم کانوا یسارعون، یہ سب جتنوں کا ذکر ہے نا، جتنوں کا بھی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، یہ سب کے سب نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ نیکی کے کام میں کبھی سوچنا نہیں چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، یار میں یہ کام کروں، انسان کہتے ہیں کل کر لوں گا، ہو سکتا ہے کل حالات بھی یہ نہ رہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ تھا، ہو سکتا ہے کہ چلو جی اگلے مہینے دے دوں گا، اگلے مہینے اللہ پاک ہو سکتا ہے حالات تبدیل کر دیں، یا آج جو شوق اور داعی اور جذبہ پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے وہ داعی اور جذبہ ہی نہ ہو۔ اس لیے نیک کام کے جب خیال ہے تو فوراً کر دینا چاہیے۔ بے شک وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، اور ہمیں پکارنے والے تھے، شوق میں بھی اور خوف میں بھی، شوق بھی تھا اور خوف بھی تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، تواضع کرنے والے تھے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل، ہمیں ہمارے اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم دائم فرما، دین اسلام کی اشاعت حفاظت کی قبول منظور فرما، بار بار حج و عمرت میں توسعات نصیب فرما، بار بار روزہ اللہ کی زیارت نصیب فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ملک پاکستان پر رحم فرما، بے حیائی اور مہنگائی کے عذاب سے بچا۔
اے اللہ امت کے خیر خواہ، دین کے خیر خواہ حکمران نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ